بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ ایک روز احمد گھر آئے تو بتایا کہ آج رات کا کھانا پڑوسی ہمارے گھر کھائیں گے۔ کون سے پڑوسی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ مجھ کو بتائے بغیر دعوت بھی دے آئے؟ دعوت دینی تھی تو 2 دن پہلے بتاتے، کچھ بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا۔ کہنے لگے، گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا پڑوسی مشہود میرے بچپن کا دوست ہے، اس کو یہ کوٹھی میں نے ہی دلوائی ہے، بس سادہ سا کھانا بنا دو۔ تم بچوں میں مصروف تھی تو میں نے بتایا نہیں، خود ہی دعوت دے آیا ہوں۔ 1-2 دن تو کھانا یوں بھی پڑوسیوں کو دینا چاہیے، ابھی ان کا کچن سیٹ نہیں ہوا، کل ہی تو شفٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک سانس میں میری ساری باتوں کا جواب دے دیا اور اسی وقت جا کر دعوت کا سامان بھی خرید کر لے آئے۔ مشہود صاحب کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، جبکہ بیوی ان سے آدھی عمر کی یعنی 20 سال کی تھی۔ نام آئمہ تھا اور اچھی ٹال تھی۔ مشہود بھائی تحمل مزاج تھے، وہی زیادہ تر باتیں کرتے رہے، جبکہ گفتگو کے دوران آئمہ خاموش رہی۔ وہ خاموش ضرور تھی لیکن افسردہ نظر نہ آ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے احمد سے پوچھا کہ عمروں کا اتنا فرق کیوں؟ وہ بولے، مشہود نے شادی اب کی ہے، کیا یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ نہیں، پہلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین اس کے بچپن میں حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس وقت مشہود صرف 9 برس کا تھا، تب بھی اس کے نانا گھر لے آئے کہ ان کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار سہارا نہ دے سکتا تھا۔ نانا کی محبت پا کر مشہود تو سنبھل گیا، لیکن اس کی ممانیوں کو اس کا گھر میں رہنا گراں گزرتا تھا۔ ان عورتوں کو اس کا رہنا کھلتا تھا کہ سسر صاحب اپنی جائیداد میں نواسے کو حصہ دار نہ بنا لیں۔ نانا اس کو پڑھائی کے ساتھ ہنر بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے بعد کسی کا محتاج نہ رہے، لہٰذا شام کو اپنے ایک دوست کی ورک شاپ پر بٹھا دیا تاکہ مشہود اچھا میکینک بھی بن جائے۔ وہ اس کو ایک مضبوط انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مشہود نے تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ میں وہ ایک قابل میکینک بھی بن گیا۔ اس نے گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ جلد ہی اس کو ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ ایک دن جھگڑا ہو گیا کیونکہ ممانیاں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اب گھر میں رہے۔ وہ برس روزگار ہو چکا تھا۔ گھر میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس کے نانا نے دل پر پتھر رکھ کر نواسے کو رخصت کر دیا۔ اس روز پہلی بار مشہود کو احساس ہوا کہ وہ دنیا میں تنہا ہے، تاہم اسے کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ وہ کرائے کا کمرہ لے کر رہنے لگا۔ اس کی عادت تھی ہر کام توجہ اور دل جمعی سے کرتا تھا، لہٰذا دفتر میں اس کی یہ عادت بجائے ترقی بنی۔ اس کی جلد ترقی بدخواہوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ دفتری رقیبوں نے سازش کر کے اسے دفتر سے نکلوا دیا۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی اور ہنر بھی تھا، بس کرائے پر چھوٹی سی دکان لے لی اور اوزار خرید کر گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا۔ دنوں میں اس کی دکان مشہور ہو گئی اور بہت سا کام ملنے لگا۔ اسی حساب سے آمدنی بھی روز بروز بڑھنے لگی۔ زندگی کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ گزرتے دنوں کی دھوپ بالوں میں چاندنی بن کر اتر آئی ہے۔ جب احساس ہوا وقت گزر چکا تھا، اس نے ایک بڑا گیراج لے لیا، اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لیا۔ اب اس کے بہت سے شاگرد تھے اور یہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر حکم دیتا اور اس کے ملازم کام کرتے تھے۔ جب فکر معاش سے آسودہ ہو گیا تو گھر بسانے کا خیال آیا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے مزاج اور عمر کے مطابق لڑکی تلاش کرتا۔ اتنی دولت کما لینے کے باوجود ابھی تک وہ ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں ہی رہ رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہم دوست اس کو مجبور کرتے رہے کہ وہ شادی کر لے۔ وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن جب میں اس سے ملنے گیا، وہ کچھ خاموش سا تھا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگا، کل میں گیراج سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بہت پریشانی کے عالم میں جا رہی تھی، اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ میری نظر کے معیار پر پوری اتری ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے اس کا پتہ معلوم کروں اور اس کے حالات سے واقفیت حاصل کروں۔ اس کی کیفیت عجب تھی۔ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا وہ اسی لڑکی کے بارے میں بات کرتا رہا۔ وہ مستقل اس لڑکی کو حاصل کرنے کی الجھن میں گرفتار تھا، میرے سوا کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ آج میرا پھر سے اس لڑکی سے سامنا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، وہ مسکرا دی۔
اس کی مسکراہٹ میں بڑی تھکن تھی، مگر مجھے امید کی کرن دکھائی دی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا اس جگہ جہاں وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی۔ سو ہم اس کے پیچھے گئے۔ قریب ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہ کر رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بھیج کر پہلے حالات تو معلوم کر لو۔ مشہود نے بات مان لی۔ اس کی ملازمہ سمجھدار اور جہاں دیدہ تھی۔ وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ لڑکی نے بتایا اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ ماما اس کا نشہ کرتا ہے اور وہ خود اسکول ٹیچر ہے۔ ساری تنخواہ ماما لے لیتا ہے، رقم نہ دے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ لڑکی کا نام آئمہ تھا، بہت شائستہ تھی۔ اس نے تمام باتیں مشہود کو بتا دی۔ مشہود نے اسے سمجھایا کہ اماں رحمہ تم میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر اس کا فیصلہ پوچھ لینا، جو وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ یوں ملازمہ کی معرفت مشہود کی ملاقات آئمہ سے ہو گئی۔ لڑکی بھی کھری اور صاف گو تھی۔ اس نے بتایا کہ ماما جی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ مجھ سے تنخواہ لے لیتا ہے، لیکن بھیڑیوں کے اس جنگل میں ماما جی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ ان کے گھر کو چھوڑ دوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ مشہود نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آئمہ کو بتا دیے اور کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ آئمہ کو مشہود اچھا لگا۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں آپس کے صلح مشورے سے کچھ سامان خرید رہے تھے کہ آئمہ کے ماما جی نے ان کو ساتھ شاپنگ کرتے دیکھ لیا اور وہ آئمہ کو برا بھلا کہتا ہوا اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آئمہ نے اگلے روز بتایا کہ گھر لے جا کر ماما جی نے بہت مارا۔ اس نے ہر بات ان کو بتا دی ہے۔ اب اگر شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہی ہوگی۔ آپ کو ان سے ملنا ہوگا اور ماما جی کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز مشہود نے اپنی ملازمہ کو ماما کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے کہلوا دیا، آ کر مجھ سے خود ملو، میں کچھ شرائط پر آئمہ کو تم سے شادی کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مشہود ملازمہ کے ہمراہ اس شخص سے ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، پوری کر دو، میں اپنی بھانجی کا رشتہ دوں گا۔ اول جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گروی ہے، اس کا پیسہ بھر کر گروی سے چھڑا دو۔ دوسری شرط یہ کہ آئمہ اگر شادی کے بعد ملازمت جاری رکھے گی تو آدھی تنخواہ میرے گزارے کے لیے مجھے دے گی، اگر ملازمت نہیں کرے گی تو تم کو ہر ماہ گزارے لائق خرچہ مجھ کو دینا ہوگا، کیونکہ میں کمانے سے قاصر ہوں۔ مشہود نے دونوں شرطیں خوشی سے مان لی۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد ہی ماما جی کو لگا کہ رقم کم ہے۔ وہ مشہود کے سر ہو گیا کہ خرچے میں اضافہ کرو، پوری نہیں پڑتی ہے۔ مشہود نے رقم بڑھا دی۔ اس کے بعد تو اس بندے کو رقم بٹورنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد رقم مانگنے آ جاتا۔ ماموں کی اس حرکت پر آئمہ کو اپنے شوہر سے شرمندگی ہوتی۔ وہ منع کرتی کہ اب اور روپیے ان کو مت دو، مگر وہ بیوی کے کہنے کی پرواہ نہ کرتا اور رقم دے دیتا۔ وہ جس قدر اس کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اس شخص کے مطالبے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آخر کار مشہود تنگ آ گیا۔ اس نے وہ گھر بیچ دیا اور ہمارے گھر کے برابر والا بنگلہ خرید لیا۔ احمد نے یہاں تک بات ختم کر کے کہا کہ اب تم آئمہ بھابھی سے ملتی رہنا۔ اس کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے سے گھبراتی ہے۔ ملازمہ تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، یوں میں اکثر اس سے ملنے چلی جاتی۔ آئمہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ بجھی بجھی اور اداس لگتی۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا کہ آئمہ نے میلے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، کس کے لیے اچھا لباس پہنوں؟ مشہود کو تو اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے۔ وہ زیادہ وقت اپنے گراج کو دیتے ہیں، گھر آتے ہیں تھکے ماندے، میری جانب توجہ ہی نہیں کرتے۔ میں نے اسے سمجھایا، مشہود بھائی نیک ہیں، پختہ عمر اور سلجھے ہوئے، ہر وقت تمہارے پیچھے پھرتے اور محبت جتلانے کو ٹھیک نہیں جانتے ہوں گے۔ محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، باقی ہر طرح سے تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ تم بدگمانی میں نہ پڑو۔ میری باتیں آئمہ نے خاموشی سے سنی مگر کچھ نہ بولی۔ کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بھجی بھجی تھی۔ اس بار اس نے مشہود کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد میں نے مشہود بھائی سے بات کی، ان سے کہا کہ آپ آئمہ کا خیال رکھا کریں، وہ سارا دن اکیلی گھر میں پڑی آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے اور آپ رات کو آ کر سو جاتے ہیں۔
اس کو کہیں گھمانے پھرانے بھی لے کر نہیں جاتے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی اور اس کے بعد وہ ہر جمعہ اسے باہر گھمانے پھرانے لے کر جانے لگے۔ شادی کو 5 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ ایک دن احمد بہت پریشان گھر میں داخل ہوئے۔ کہنے لگے، کیا تم آئمہ بھابی کے پاس جاتی ہو؟ تم نے وہاں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے؟ میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، سب معمول کے مطابق تھا۔ کیا کوئی پریشانی والا معاملہ ہے؟ کہنے لگے، ہاں پریشانی والا معاملہ تو ہے۔ مشہود جیسا سمجھدار اور صابر آدمی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ تم ذرا آئمہ بھابی کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کیا بات ہے۔ دوسرے دن میں آئمہ کے پاس گئی۔ وہ بنی ٹھنی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہلکے میک اپ میں جیولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس روپ میں آئمہ کو دیکھ میں خوش ہو گئی کہ چلو وہ پھر سے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں تو بہت بدحال لگتی تھی۔ ابھی وہاں بیٹھی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ گیراج سے لڑکا روٹی لینے آیا ہے، ملازمہ نے بتایا۔ میں نے دیکھا کہ آئمہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ ٹفن اٹھا کر خود در پر اس لڑکے کو کھانا دینے چلی گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر جانے لگی، تبھی ملازمہ نے مجھے کہا، ذرا ٹھہریے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ ملازمہ نے مجھے روک لیا اور خود دروازے کی طرف چل دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کچھ اور معاملہ ہے اور میرے شوہر کیوں پریشان تھے۔ ذرا دیر بعد ملازمہ آ گئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں جانے کو ہوئی، دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آئمہ اندر آ گئی۔ اصرار کرنے لگی کہ بیٹھو، مگر میں نے معذرت کر لی کہ بچے اسکول سے آنے والے ہیں اور مجھ کو دیر ہو رہی ہے۔ شام کو احمد آئے تو میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولے، پچھلے دنوں مشہود نے کاروبار بڑھایا تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایک نوجوان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فرحان نامی لڑکا ملازم رکھ لیا، وہی دکان سے روز کھانا لینے آتا، کچھ دنوں سے دیر کر دیتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیوں دیر ہو جاتی ہے؟ فرحان نے جواب دیا کہ جب میں جاتا ہوں کھانا تیار نہیں ہوتا، گھر سے مجھے انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے تو میں وہاں انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ مشہود کو کوئی شک نہ ہوا، اس نے گھر آ کر ملازمہ سے پوچھا۔ وہ بولی، صاحب جی، کھانا تو وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، جب لڑکا آتا ہے تو ٹفن تیار ہوتا ہے۔ یہ بات ملازمہ نے اس وقت کہی جب آئمہ واش روم میں تھی۔ مشہود کو آئمہ پر تو شک نہ ہوا، لیکن ملازم اس کی نظروں میں مشکوک ہو گیا کہ وہ کھانا لینے کے بعد کہیں اپنے کام سے نکل جاتا ہوگا۔ 2-3 بار کی تنبیہ کے باوجود لڑکے کو آنے میں تاخیر ہوتی رہی تو مشہود نے سوچا معلوم تو کروں کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے جب اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ اس کی بیوی ٹفن ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکلی اور پاس بنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں فرحان بیٹھا تھا۔ مشہود کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بیوی بیٹھک سے گھر میں گئی اور لڑکا باہر نکل کر گیراج کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہود نے اب بھی آئمہ پر شک نہ کیا۔ وہ سمجھا کہ تمام عورتوں کی طرح میری بیوی بھی میری جاسوسی میں لگی ہے، تبھی اس سے معلومات خریدنے کو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اس نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا، مگر ملازم کو ہدایت کی کہ اگر میری بیوی تم سے میرے باہر کی سرگرمیوں کے بارے میں احوال لینے کی کوشش کرے تو اس سے بات کرنے کی بجائے مجھ کو آگاہ کر دینا، اور اس سے یا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم سمجھ گیا کہ اب اس کا بیٹھک میں رکنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا اس نے آئمہ کو آگاہ کیا اور دونوں نے ملاقات کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا۔ گھر سے قریب ایک ریسٹورینٹ تھا۔ آئمہ مقررہ وقت پر وہاں چلی جاتی اور ٹفن دینے کے بہانے دونوں تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے پینے کی آڑ میں ملاقات کر لیتے، جبکہ اس نے ملازمہ کو سختی سے منع کر دیا کہ صاحب کو اس کے باہر جانے کا نہیں بتائے گی۔ اب آئمہ بہت بدل گئی تھی، اس کا بناؤ سنگھار اس کی نئی سوچ کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک دن مشہود کوئی پرزہ لینے بازار گیا۔ واپسی میں اس نے سوچا گھر کا چکر لگاؤں اور کھانا بھی گھر آ کر کھا لوں۔ وہ گاڑی میں تھا، جو ہی اس کی گاڑی ریسٹورینٹ کے سامنے سے گزری اس نے فرحان کو وہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن تھا۔ اس نے سوچا یہ بدبخت شاید یہاں بیٹھ کر پہلے خود میرے کھانے پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور بعد میں بچا ہوا کھانا گیراج لے آتا ہے، تبھی اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ مشہود ریسٹورینٹ میں گیا۔
فرحان سے پہلے ہی آئمہ جا چکی تھی۔ اس نے ویٹر سے پوچھا، ابھی جو نوجوان ٹفن ہاتھ میں لیے باہر نکلا ہے، کیا وہ یہاں بیٹھ کر ٹفن سے کھانا کھاتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، یہ لوگ ریسٹورنٹ سے ہی کچھ نہ کچھ لے کر کھاتے ہیں اور کافی پیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2-3، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہوتی ہے۔ وہ 5 منٹ پہلے آ جاتی ہے اور ان کے یہاں سے نکلنے سے 3 منٹ پہلے نکل جاتی ہے۔ مشہود کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اب اس کو ٹوہ لگی کہ دیکھوں اس بات کی تہ میں کیا ہے۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ آئمہ اور فرحان ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آئمہ نے جو مشہود کو دیکھا گھبرا گئی۔ میرے دوست نے ریسٹورنٹ میں اپنا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا۔ بیوی کو کہا، گھر چلو۔ وہ کمال ضبط سے اس کو خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی مثال صادق ہو گئی کہ آتے ہی آئمہ نے شور مچا دیا، مجھ کو طلاق دے دو، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیوی سے کچھ پوچھتا، آئمہ ہی اس پر برس پڑی۔ وہ بولا، ابھی تو میں نے تم سے کچھ بات نہیں کہی اور تم طلاق مانگنے لگی، جبکہ پہلے تو تم کہتی تھی کہ میں تمہارے گھر سے مر کر ہی نکلوں گی اور اب یہ بات کہہ رہی ہو۔ ہاں تب حالات اور تھے، لیکن اب میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ میں قید تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے کا مطلب ہے گھٹ گھٹ کر مر جانا۔ اس سے تو اچھی شادی سے پہلے تھی، اسکول جا کر 2 سہیلیوں سے بات تو کر لیتی تھی۔ گھر میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری شادی تم سے نہیں بلکہ اماں رحمہ سے ہوئی تھی کہ سارا دن ملازمہ ہی کا منہ دیکھتی رہتی ہوں۔ مشہود نے اس کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گئی، لیکن دل سے علیحدگی کا خیال نہیں نکالا۔ تبھی روز روز کا جھگڑا رہنے لگا۔ زندگی کا مضبوط بندھن اعتماد کے آئینے میں عکس ثبت کرنے کا نام ہے۔ یہ عکس بگڑ جائے تو اعتماد کا آئینہ بھی چکناچور ہو جاتا ہے، تبھی پیار کا بندھن بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مشہود کا یہ حال کہ وہ روز و شب کرب کی آگ میں سلگتا، اس کے رات دن کانٹوں پر بسر ہو رہے ہیں، مگر طلاق کا فیصلہ نہیں کر پا رہا، جبکہ آئمہ طلاق لینے پر مصر ہے۔ مشہود جانتا تھا کہ جب وہ گیراج میں ہوتا ہے اس کی بیوی فرحان سے ملتی ہے، تبھی وہ کرب کا شکار ہے۔ احمد نے کہا، میں نے مشہود کو بہت سمجھایا کہ وہ تم سے عمر میں کم ہے اور یہ اس کا جذباتی فیصلہ ہے۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، وہ تم سے طلاق لے کر پچھتائے گی اور تم اس کو طلاق دے کر پچھتاؤ گے۔ وہ میری وجہ سے رکا ہوا ہے، اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ میں نے حالات کا اندازہ کر لیا اور کہا، احمد آپ ان کو نہ روکیے، کیونکہ آئمہ اب ان کے گھر میں نہ ٹھہرے گی۔ فرحان نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، وہ اب مشہود بھائی سے وفا نہ کرے گی۔ بہتر ہے کہ مشہود بھائی اس کو طلاق دے دے، ورنہ خدا نخواستہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چند دن میں میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ آئمہ اور مشہود کا اکاؤنٹ مشترکہ تھا۔ اس نے فرحان کے ساتھ مل کر نقدی اور زیورات اور گھر کے کاغذات اور قیمتی چیزیں غائب کر دیں۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ آخر کار مشہود بھائی نے اس کو طلاق دے دی کہ زندگی ان کے لیے عذاب ہو گئی تھی۔ وہ اب اس مکان اور اس شہر میں نہیں رہ سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کوٹھی اور گیراج فروخت کر دیا۔ اس بات کو چند ماہ گزرے تھے۔ صبح انہوں نے جانا تھا، رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو آئمہ کھڑی تھی۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے مشہود بھائی کو بتایا کہ فرحان نے سارا مال ہتھیا لیا اور اس کو بے آسرا کر کے بھاگ گیا ہے۔ بولی، آپ جیسے اچھے شوہر کو چھوڑنے کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ ماما بھی گھر بیچ کر کہیں چلا گیا ہے، میں کدھر سر چھپاؤں؟ مشہود نے اس کو بٹھایا اور خود ہوٹل میں سونے چلے گئے، یہ کہہ کر اب تو ہمارا اکٹھے رہنا مشکل ہے، تم اس گھر میں رہو، میں نے ابھی گھر خریدنے والے کو قبضہ نہیں دیا ہے، دوسرے شہر چلا جاؤں گا۔ آئمہ روکتی رہ گئی، وہ نہ رکے۔ رات بھر وہ سوچتے رہے۔ صبح تک انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر واپس آئے کہ آئمہ کو معاف کر کے اس سے دوبارہ نکاح کر لیں گے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئمہ نے نا امید ہو کر اپنی جان لے لی تھی اور اب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کاش وہ ہی صبح تک انتظار کر لیتی تو مشہود بھائی اس کو دوبارہ اپنا لیتے، لیکن تقدیر کو یہی منظور تھا کہ بے وفا کو اس کے کیے کا انجام ملے۔
اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔